علامہ بابر حیدری صاحب ذکر محمد والے محمد بیان پہ فرمائندے انہیں گل کی ہے تو میرے ذہن چ گل آ گئی ہے کہ تسے چپ کر کے بہ کے سن دو پہ تے جڑا تمہیں ذاکر آخدے نے نا کہ بولو ساڈے نال مولا دا نام لو علی علی کرو ادھر شری ذاکر دا کوئی فائدہ نہیں فائدہ سارا مومنین دئیے جڑا بندہ بہ کے سندا پیا اس بندے دے فائدہ کیونکہ 6ویں تاجدار ولایت دا فرمان ہے مولا فرمائندے نے جڑا بندہ ساڈے دادے حسین دی مجلس وچ بہ کے بولدا ہے جڑا بندہ ساڈے دادے علی علیہ السلام دی مجلس وچ بہ کے ذکر علی تے بولدا ہے مولا فرمائندے نے جدوں دنیا تے جاسی قبر ہی جاسی پھر مولا فرمائندے نے انہوں بولن دی ضرورت کوئی نہیں بندے نے آکھیا مولا وہ کنج سرکار آکھیا اس وجہ تو انہوں بولن دی ضرورت کوئی نہیں یا او دی جگہ میں بولاں دا یا میرا دادا علی بولے تہاڈی زندگیاں دراز ہون ہوں بولے ہو نا تہاڈی زندگیاں دراز ہون ماں حسین دی تانوں کسی دا محتاج نہ کرے ہوں کسے تعارف دے محتاج نہیں عالی جناب قبلہ موقع کے دوران خطیب ولایت علی علامہ عبدالرؤف حیدری صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان گے انہاں دی آمد کرو جتھے جتھے تک میری آواز جا رہی ہے جہڑے مومنین گلی کھلوتے ہو تسی لنگر کر بیٹھے ہو تواڈے گل التماس ہے بارگڑھ تشریف لے آؤ کیونکہ مرث عذاب باقاعدہ جاری ہے جہڑے مومنین بیٹھے ہو تواڈے گل التماس ہے انہاں دی آمد کرو نعرہ تکبیر نہیں آواز تواڈا یہ بڑا تھوڑا ہے اونچی آواز نال جواب دیو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ ولایت نعرہ ولایت کل ایمان نعرہ حیدری پھر بھی نعرہ حیدری بواز بلند سلوہ ہون تواڈے سامنے علامہ عبدالرؤف حیدری صاحب ذکر محمد و آل محمد محمد و آل محمد کے افسانات کو ذہنوں میں رکھتے ہوئے ان کی ذات مقدس پہ بلند صلوات پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد و آل محمد سرکار قائم کی خوشنودی کے لیے بلند صلوات پڑھیے صلی علی محمد و آل محمد دیکھیں ذکر محمد و آل بیت محمد علیہ السلام کے لیے غمگروں سے آ جاتے ہیں اور خدا کا شکر ہے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ آئے ہیں روتے نہیں ہیں آپ ایسا نہیں کرتے ویسا نہیں کرتے لیکن ایک بات ضرور ہے علامہ حضرت حسن زیدی صاحب فرماتے تھے کہ جب ہم بلا فصل امام کے ماننے والے ہیں تو اپنوں میں فاصلہ ختم کرو فاصلہ نہیں ہونا چاہیے کوشش کریں کہ ایک جگہ بیٹھ کر جتنا بڑا گھر ہوتا ہے اس میں بیٹھنے کے آداب بھی ویسے ہی ہوتے ہیں تو یہ جو اتنی جگہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ ذکر محمد وال یہ پنکھے کی ہوائیں پنکھا ہو نہ ہو یہ نہیں تھے تب بھی ذکر ہوتا تھا لیکن باجماعت ہو کر نماز علی ادا کرنی چاہیے درود پڑھے محمد والے بیت محمد پر درود کی فضیلت میں ایک جملہ سن لیجئے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں بلند درود پڑھنے والا بندہ رزق کے معاملے میں کبھی کسی کمینے کا محتاج نہیں رہتا ایک دوسرا پیغمبر کا فرمان ہے کہ جو درود پڑھتے رہتے ہیں لوگ وہ جھول جھال والے تو ہو سکتے ہیں کہ کبھی کوئی غلطی ہو گئی کوتاہی ہو گئی لیکن پیغمبر نے فرمایا وہ منافق نہیں ہوتے توجہ ہے پہلے ذاکر جب آتے تھے تو کہتے تھے درود پڑھیں تو ایک ذاکر ہوتا تھا 500 بندہ درود پڑھنے والا تو آواز ایسے آتی تھی جیسے ایک ہی بندہ پڑھ رہا ہے اب جیسے جیسے تنظیمیں سنگتیں بدلی ہیں سالار بنے اور بدلے ہیں درود کی آواز بھی بدل گئی ہے یہی میری مجلس ہوگی یہی سب کچھ ہے
کم از کم میں اتنا کہ ڈیوٹی دے جاؤں اپنی نوکری کہ درود ایک آواز میں پڑھیں. کیسے پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. اسی طرح بار دیگر آل محمد کا رزق کھا کے ان کے شکرانے کے طور پہ ان کی ذات پہ صلوات پڑھیں. محمد اللہم صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین والنار المنافقین. ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سید دارین جد الحسن والحسین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین نبی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد والصلاة والسلام علی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الشرفاء ولعنت اللہ علی غاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من یوم نداوتہ الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین وفرقان الحمید وقول الحق وہو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. صلوات اللہم صلی علی محمد. حمد ہے خداوند متعال کی، وہ پروردگار عالم، وہ علی کل شیء قدیر، وہ قادر مطلق، وہ جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے وہ کر سکتا ہے، اسے اختیار ہے. محمد اور آل محمد کو ماننے کا دیگر فائدوں میں جو ہمیں ایک فائدہ ملا ہے وہ یہ ہے کہ جو توحید آل بیت نے ہمیں دی ہے وہ قادر ہے، محتاج نہیں. توجہ ہے؟ توحید جو اہل بیت نے دی ہے وہ قادر ہے، محتاج نہیں. آل محمد کے بارے میں کس طرح عرض کروں؟ کوئی بھی گفتگو کرنی ہو تو انسان کہتا ہے کہ پہلے تمہید کے طور پہ کوئی باتیں کرے تاکہ جو اصل بات ہے وہ سمجھانا آسان ہو جائے. توجہ ہے نا؟ یعنی جو اصل بات کرنی ہے اس سے پہلے تمہید پڑھی جاتی ہے کہ اصل بات کے لیے آسانی پیدا ہو جائے. تو ان ہستیوں کے باب میں کیا کہہ سکتا ہوں جن کا ذکر کرنے کے لیے تمہید کے طور پہ قرآن پڑھنا پڑے، انہیں اہل بیت کہتے ہیں. توجہ ہے؟ جن کے ذکر کے لیے تمہیداً قرآن پڑھا جائے ان کو اہل بیت کہتے ہیں. اور وہ قرآن جس کی 6666 آیات ہیں، 114 سورتیں ہیں اور 14 سجدے ہیں. توجہ ہے؟ اب ایک سجدہ عالم کو کرو تو تمہیں تکلیف ہو جاتی ہے، یہاں تو وہ کہہ رہا ہے 14 کو سجدہ کرو. توجہ ہے؟ 14 مرتبہ سجدے کا حکم ہے. قرآن آپ نے قرآن جو ہے یہ سننے کے لیے ہے یا پڑھنے کے لیے ہے یہ لوگ فیصلہ ہی نہیں کر سکے. قرآن سمجھنے کے لیے ہے، نہ پڑھنے کے لیے ہے اور نہ ہی سننے کے لیے. قرآن سمجھنے کے لیے. بڑا خوشالحان قاری قرآن پڑھ رہا تھا چھت پر بیٹھ کر. امیر المومنین کا گزر ہوا، جناب قمبر نے آواز سنی، کہتے ہیں مولا کتنا خوشالحان قاری اور جنتی ہے. مولا نے فرمایا اس سے بڑا جہنمی ہے ہی کوئی نہیں. کہنے لگے کوئی بات نہ کی، کیونکہ معصوم نے جب کہہ دیا جہنمی ہے، قمبر کہتے ہی اسے ہیں، جو علی کے سامنے کیوں نہ کرے اسے قمبر کہتے ہیں. توجہ ہے؟ خاموش ہو گئے جناب قمبر، کچھ نہیں بولے. کچھ عرصے کے بعد امیر المومنین نے فرمایا قمبر اسی خوشالحان قاری سے کہو جنگ صفین کا موقع آ گیا ہے
اور جا کے میرا پیغام دو کہ علی نے تمہیں اپنے سپاہیوں میں یاد کیا۔ جیسے ہی وہ پیغام لے کے گیا، قرآن اسی طرح پڑھ رہا تھا قاری، پیغام کمبر لے کے گئے، کہنے لگے کہ علی نے صفین پہ جانا ہے اور بادشاہ نے تمہیں یاد کیا ہے تاکہ علی کی فوج میں آ جاؤ۔ کہنے لگا میرے لیے یہ دونوں ہی بادشاہ ہیں، میں کسی کے ساتھ کیا جنگ کروں؟ تو آ کے کمبر نے قدموں پہ سجدہ کر کے علی ابن ابی طالب سے کہا کہ مولا وہ واقعی جہنمی ہے جو آپ کے دشمن کو بھی بادشاہ کہتا ہے، آپ کو بھی بادشاہ کہتا ہے۔ توجہ ہے؟ جملے عرض کرنے ہوتے ہیں۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، بادب بامراد، لادب نامراد۔ اب میں کیا کروں، وقت بھی اتنا نہیں ہے، اگر آپ سماعت فرما رہے ہیں تو چھوٹے چھوٹے دو چار جملے مجھ سے سن لیجئے، وقت اتنا ہے نہیں۔ آل محمد سے تو لفظوں کی حد تک دشمنی کی گئی، آل محمد سے بس آپ اسی طرح دو چار لمحات جو ہیں بولتے رہیں۔ میں نے نہ یہ کہنا ہے کہ نہ بولتے ہو نہ نعرہ مارتے ہو، بس باتیں سنو۔ کیوں کہ ہمارا مقصد ہے پیغام دینا۔ اگر کسی کے دل کو لگے گی تو خود ہی نعرہ نکل جائے گا، نہیں تو سنیں تو صحیح ہے جو پیغام دیا جا رہا ہے۔ نہ یہ جگہ ہے کہ یہاں بازو کو الٹا کے گریبان ایسے کر کے اور بڑا ایسے ویسے، نہیں، ادب سے۔ یہ ادب کی جگہ ہے، یہاں منوانے نہیں آنا، اپنے آپ کو کسی کو ماننے آنا، کسی کو ماننے آنا ہے۔ تو لفظوں کی حد تک دشمنی ہوئی۔ صلوات بھیجئے محمد والے بیت محمد۔ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے نا؟ لفظوں کی حد تک دشمنی کیسے ہوئی؟ محمد والے بیت محمد علیہ السلام سے قاری قرآن پڑھتے ہیں، ان سے پوچھئے کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ پڑھتے ہیں نا؟ کیا پڑھتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ جائیں نیٹ پہ دیکھیں، جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کا مطلب انہوں نے لکھا تم پہ لعنت ہو، کسی کا مطلب لکھا تم برباد ہو جاؤ، کسی کا مطلب لکھتے ہیں تم مر جاؤ۔ کیونکہ جب اصل کو چھپاؤ گے تو پھر لعنتیں پڑ ہی جائیں گی۔ توجہ ہے؟ اصل کیا ہے؟ اصل کیا ہے؟ السلام علیکم، تم پہ علی کی سلامتی ہو۔ جائیں ملاؤں سے پوچھیں، لیکن کہیں گے ہے یہی، مگر اب رواج ہو گیا ہے، رواج سے نہیں ماننا علی کو۔ السلام علیکم، تم پہ علی کی سلامتی ہو۔ سامنے والا کہتا ہے وعلیکم السلام، تم پہ بھی علی کی سلامتی ہو۔ توجہ ہے؟ یہ لفظوں کی حد تک دشمنی ہے۔ تو بسم اللہ یہ کہتے نہیں کہ کسی کو کوئی چیز لگ جائے تو کہتے ہیں لوہے کی بس چڑھ گئی ہے، ان کو بغض علی کی بس چڑھی ہوئی ہے۔ اسی لیے بسم اللہ، بسم اللہ نہیں، بے اسم اللہ۔ ابھی مولوی کو بلائیں اور بیٹھ کے بات کریں کہ بسم اللہ ہے یا بے اسم اللہ ہے۔ بے اسم اللہ اگر پڑھیں گے تو پھر پوچھے گا نہ کوئی کہ وہ اللہ کا اسم کیا ہے، اللہ کا اسم کیا ہے۔ اللہ کے 99 نام ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ 99 نام ہیں۔ اب میں کیا کروں؟ اس کا نام ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، قہار بھی ہے، بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اس کا ایک نام علی بھی ہے۔ توجہ، اس کا نام علی بھی ہے۔ علی کہتے ہیں مجھے اللہ نہ کہو، علی فرماتے ہیں مجھے اللہ نہ کرو۔ اور بہت بڑے توحید پرستو، اللہ کی ڈیمانڈ ہے کہ مجھے علی کہو۔ اوئے ہوئے،
اللہ کی ڈیمانڈ ہے تو اپنے ناموں میں اس نے اپنا نام علی رکھا ہے نا، کہ مجھے علی کہہ کے پکارو۔ تو کتنے نام ہیں اللہ کے؟ 99۔ اس کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ۔ تو یہ ذاتی نام اس کو کس نے دیا ہے؟ یہ ذاتی نام اس کا کوئی نہیں جانتا تھا، یہ آل محمد نے کہا ہے کہ تو اللہ ہے۔ توجہ ہے؟ جسے وہ کہیں وہ اللہ ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو جانتے ہیں۔ کس اللہ کی بات کرتے ہو جس نے نہ تمہیں کبھی منہ لگایا نہ تم سے کبھی کلام کی؟ تو وہ اللہ کو تم کیسے جانتے ہو؟ قربان جاؤں اہل بیت پہ جنہوں نے بن دیکھے کو سجدہ کرا کے کہا کہ وہ اللہ۔ بن دیکھے کو سجدہ کرا دیا اور کہا وہ اللہ ہے۔ اب اللہ کے کتنے نام ہیں؟ 99 نام ہے نا۔ اللہ کا ایک نام مومن بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا اس کا نام ہے؟ مومن بھی۔ اور ایک اللہ کا نام شہید بھی ہے نا؟ جہاں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے ٹوک دیجئے۔ وہ بات آ گئی ملنگ کی یاد، وہ فرماتے ہیں حجرے ہی میں ہوگا ذرا ملا کو بلاؤ، حجرے ہی میں ہوگا ذرا ملا کو بلاؤ، فارغ و عدالت سے تو قاضی کو بھی لاؤ، اور ملا سے یہ کہنا کہ قرآن بھی لائے، اور قاضی سے یہ کہنا کہ میزان بھی لائے، اور کہنا کہ یہ رنداج کلام اپنا پڑے گا، سرکار امامت میں سلام اپنا پڑے گا۔ گر غلط پڑھوں میں تو مجھے ٹوکتے جانا، جو شعر شریعت سے ہٹے روکتے جانا، فتویٰ نہ لگانا کہ زبان کھول رہا ہوں، یہ دیکھو دیوانہ ہوں کہاں بول رہا ہوں، یہ دیکھو دیوانہ ہوں کہاں بول رہا ہوں۔ اور فرماتے ہیں مجھ رند اور اس ملا کی عداوت ہے پرانی، مجرند اور اس ملا کی عداوت ہے پرانی، جھگڑوں ہی میں گزری ہے میری اس کی جوانی۔ یہ کہتا ہے عبادت کا سزاوار ہے سجدہ، میں کہتا ہوں لالچ ہے تو بیکار ہے سجدہ۔ توجہ ہے؟ کتنے اس میں اس کے؟ 99۔ اس کا ایک نام علی بھی ہے۔ پریشانیاں ہوتی ہیں نا تو عورتیں جاتی ہیں پیر فقیر ملا کے پاس چلی جاتی ہیں، کوئی بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں، تو مولوی اگر کہہ دینا یا ستاروں پڑھو یا ستاروں پڑھو تو وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے یا ستاروں پڑھتے ہیں۔ کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا یا ستاروں کیوں پڑھ رہے ہو، یا غفارو پڑھو، یا غفارو پڑھتے ہیں، کوئی نہیں اعتراض کرتا کیوں پڑھ رہے ہو۔ اگر کوئی پڑھنا شروع کر دینا یا علیو یا علیو، اللہ جانے اس علی کو چھوڑ کر یہ علی کیوں یاد آ جاتا ہے۔ توجہ ہے؟ اور جب مانا تو یہ کہنے لگے کہ ان چاروں میں تو کوئی فرق ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم نے کہا نا یا علی مدد یا علی مدد، تو فوراً چاکنگ ہوئی اور لکھ دیا یا اللہ مدد۔ ارے جب ترتیب دی تو کس کس کو مقابلے میں لے آئے؟ جب مدد کی بات آئی تو پوری کائنات میں تمہیں سوائے اللہ کے علی کے مقابلے کا کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ توجہ ہے؟ کوئی اور ہو تو لے کے آؤ۔ تو اللہ کی مدد در حقیقت علی کی مدد ہے، علی کی مدد در حقیقت اللہ کی مدد ہے، لیکن یہ طے ہے اس کو قادر تو مانتے ہو نا۔ میں کیا کروں؟ اس کا ایک نام ہے مومن، مومن نام ہے نا اس کا، تو اللہ نے اپنا نام مومن رکھا، علی کو امیر المومنین کہا۔ توجہ ہے؟ اور پھر میں کیا کروں؟ اس بادشاہ نے کہا میرا نام شہید ہے،
کیا نام ہے؟ شہید اللہ کا نام ہے. خود کو شہید کہا, سیدہ کے لال کو سید الشہداء کہا. یہ اس کا اپنا نظام ہے. تو تم پھر اللہ کی قدرت کے تو قائل ہو جاؤ. اللہ کہہ رہا ہے نا کہ تو سید الشہداء ہے. یاد رکھنا, ہر چیز کے اس نے 4 وجود رکھے ہیں. کتنے؟ 4 وجود رکھے ہیں. مثلا ذاکر, توجہ ہے, پڑھے گا آ کر. ذاکر کے بھی 4 وجود ہیں. توجہ ہے. جب ہم کہیں گے ذاکر تو مجلس ہو جائے گی. ذہن میں سوچیں گے ذاکر, مجلس ہو جائے گی. لکھنا شروع کر دیں گے ذاکر تو مجلس ہو جائے گی. یعنی ہر چیز کے 4 وجود ہیں. اور آسان کر دوں, اگر کوئی بندہ سوچنا شروع کر دے بھوکا, روٹی روٹی, بھوک ختم ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. اگر لکھنا شروع کر دے روٹی, بھوک ختم ہو جائے گی؟ نہیں. سوچنا شروع کر دے, نہیں. جب تک اس کا وجود حقیقی سامنے نہیں آئے گا تو بھوک ختم نہیں ہوگی. پتہ چلا پہلے تینوں وجود بیکار ہیں. توجہ ہے, پہلے تینوں وجود بیکار ہیں جب تک وجود حقیقی نہ آئے. اب علی کے بھی 4 وجود ہیں. ہر کسی کے لیے معاملہ الگ ہے. ہر کسی کے پہلے وجود بیکار ہیں تینوں جب تک وجود حقیقی نہ آئے. یعنی وجود ذہنی, ذہن میں سوچنا, وجود مکتوبی لکھنا, وجود ملفوظی پڑھنا, وجود حقیقی اسے دیکھنا. اب علی کے بھی 4 وجود ہیں. ہر کسی کے پہلے 3 بیکار ہے اور علی کے 4 وجود عبادت ہے. علی لکھنا شروع کرو تو عبادت, علی پڑھنا شروع کرو تو عبادت, علی کو ذہن میں رکھو تو عبادت, علی کو زیارت کرو تو پیغمبر فرمائے النظر وجہ علی ابن ابی طالب عبادت. علی کا دیکھنا بھی عبادت, علی کا سوچنا بھی عبادت. یاد رکھیے گا, چوتھے لال ولایت کے پاس ایک شخص گیا, کہنے لگا فرزند رسول سنا ہے کربلا جائیں تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں. توجہ ہے, گناہ معاف ہو جاتے ہیں. مولا نے فرمایا تم نے غلط سنا ہے. انہوں نے کہا مولا شعور عطا کیجئے, کیسے غلط سنا؟ مولا فرماتے ہیں کربلا جانے سے گناہ معاف نہیں ہوتے, کربلا سوچنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا مولا یہ کیا؟ حج کریں تو قبول ہو, روزہ رکھیں تو قبول ہو, نماز پڑھیں تو قبول ہو, اور کربلا سوچنے سے ہی گناہ معاف؟ فرمایا ہاں, اس لیے کہ اللہ برداشت ہی نہیں کرتا کہ ذریعہ حسین کو چھونے سے پہلے تمہارے ذمہ کوئی گناہ رہ جائے. لیکن اس کو کمرشل بنا دیا گیا ہے. ہر کوئی اپنے داؤ پیچ لگا رہا ہے. کوشش کریں مذہب کے ساتھ مخلص ہو جائیں. ذاکر یہ سوچیں, مولوی یہ سوچیں, خطباء و شعراء سالار سنگتوں کے یہ سوچیں کہ میرے اوپر بھی تو حسین کا احسان ہے, اور پھر اس کو ایک گلدستہ بنائیں, محبت اہل بیت کے ساتھ اس ذکر کو لے کے چلیں. توجہ ہے؟ بس 2 جملے اور 2 جملے مصاحب کے سن لیجئے. یہ ذکر ایسا نہیں ہے کہ کسی کا محتاج ہے, نہیں, ہم محتاج ذکر ہیں. ذکر دولت کا محتاج نہیں, کیونکہ خالق کائنات نے ہر چیز کا مالک ہی آل محمد کو بنایا. تو پھر پتہ چلا, دیکھیں کتنے بندے بیٹھے ہیں, کسی سے پوچھو گے تو سید اگر ہوگا, کوئی کہے گا میں ترمذی رضوی, کوئی کہے گا میں کاظمی,
اگر امتیوں سے پوچھیں گے تو کئی کہیں گے میں ملک، میں عوان، میں چودھری، میں کچھ. ٹھیک ہے، اپنے اپنے باپوں کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وارے میرے علی ابن ابی طالب خاندان سے پہچانے جانا اور ہے، حلال زادوں کی پہچان علی کا ذکر. حلال زادوں کی پہچان کرنی ہو تو پھر کیا کریں؟ پھر نعرہ حیدری لگائیں. جو خوش ہو کر کہے یا علی، پتہ چل جائے گا حلال زادہ ہے. جو علی کا نام سن کر منہ چڑھانے لگے بحکم پیغمبر، پتہ چل جائے گا حرام زادہ. ایسا علی کا ذکر ہے جو حرام اور حلال کی پہچان کرا دیتا ہے. توجہ ہے. اور محمد و آل بیت محمد کا ذکر، پیغمبر نے فرمایا تھا ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجاۃ. ابھی میرے سے پہلے جو ذاکر پڑھ رہے تھے انہوں نے فرمایا کہ بڑی باتیں ہیں، لمبی باتیں ہیں، لیکن میں دو باتیں عرض کرتا ہوں. بڑے اچھے انداز میں انہوں نے پڑھا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. آؤ میں آپ کو بتاؤں، جا کے اپنے علماء سے پوچھو. جب پوچھنے والے نے علی ابن ابی طالب سے پوچھا مولا ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے؟ کہاں کرتی ہے؟ مولا کتا بھی اللہ کی حمد کرتا ہے. فرمایا ہاں کرتا ہے. کیا خنزیر بھی اللہ کی حمد کرتا ہے؟ جس کو یہ کہتے ہیں نا نام ہی نہ لو 40 دن زبان پلیت ہو جاتی ہے، تو پھر قرآن سے نکالو. قرآن میں پڑھو تو زبان پلیت نہیں ہوتی. یہ حقیقت میں کیوں منع کرتے ہیں؟ جو انسانوں کی صورتوں میں خنزیر ہے نا، انہیں کچھ کہا نہ جائے، اس لیے کہتے ہیں زبان پلیت ہو جاتی ہے. لہذا قرآن حکیم میں تو کہا کہ ہر چیز تسبیح کرتی ہے. کتا ہاں حمد کرتا ہے، خنزیر حمد کرتا ہے. اس نے کہا مولا کتا کیا کہہ کر حمد کرتا ہے؟ اللہ کی. فرماتے ہیں کتا یہ کہہ کر حمد کرتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا بنایا ہے، خنزیر نہیں بنایا. اور خنزیر یہ کہہ کر حمد کرتا ہے تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر بنایا ہے، منافق نہیں بنایا. منافق وہ ہوتا ہے جو علی کا دشمن ہو، جو علی کا دشمن ہو. لہذا سرکار محمد و آل محمد کا ذکر جو ہے یہ بادشاہ کا ذکر عبادت ہے. اب شور پڑا ہوا ہے، یہاں علی کو پڑھو وہاں نہ پڑھو. اور توضیح لکھنے والے کہہ رہے ہیں کہ تقلید فروحات میں ہے، اصول دین میں تقلید حرام ہے، تقلید ہوتی نہیں. تو اب علی جب ہے ہی اصول دین تو ملا کے پاس کیا پوچھے؟ علی جب ہے ہی اصول دین، توجہ ہے، تو پھر مولوی سے کیا پوچھنا؟ علی کل بھی علی تھے، علی آج بھی علی ہیں. دیکھیں مرتاض شاہ جی آ گئے ہیں، مجلس پڑھیں گے. ان کو اب بیٹھک میں بٹھایا کسی نے. یاد رکھنا نماز کی بات، یہاں پڑھو وہاں نہ پڑھو. مائی نے لال پیدا ہی نہیں کیا جو علی کے معاملے میں فتویٰ دے، اور جو علی کے لیے فتویٰ دے وہی حرام زادہ ہوتا ہے. توجہ ہے، علی کے لیے فتویٰ کون دے سکتا ہے؟ جس کے لیے رسول نے کہا ہو علی کو یا میں جانتا ہوں یا اللہ جانتا ہے، تو فتویٰ بھی یا اللہ دے یا رسول دے. توجہ ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور صاحبان امر کی اطاعت. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. توجہ ہے، کلمہ کہاں پڑھا؟ یہ علی ولی اللہ کب سے بڑھایا ہے؟ علی ولی اللہ کب سے آیا ہے؟ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کب سے بڑھایا ہے؟ میں کہتا ہوں آپ نے کب سے گھٹایا ہے. توجہ ہے، کلمہ کب پورا ہوا تھا؟ کلمہ تو اسی وقت پورا ہو گیا
گھر تھا لا الہ الا اللہ کا. کس کا گھر تھا؟ لا الہ الا اللہ کا. دوش کس کے تھے؟ محمد رسول اللہ کے. بت کون توڑ رہا تھا؟ علی ولی اللہ. کلمہ تو ہمارا کعبے میں بت توڑتے ہی پورا تھا. توجہ ہے؟ کلمہ تو ہمارا، درود پڑھے محمد والے بیت محمد پر، اسی وقت پورا تھا. توجہ ہے؟ تو میں مثال دینے لگا ہوں. یہ آیتیں قرآن کی ہیں نا. اچھا اللہ کی اطاعت کی لا الہ الا اللہ، مصطفیٰ کی اطاعت کی محمد الرسول اللہ. صاحبان امر کی اطاعت کرنی ہے، وہ صاحب امر لے کے آؤ نا، اس کا پتہ تو چلے. تو جو ہم جانتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب ہیں تو پھر کہنا پڑے گا علی ولی اللہ. اچھا نہیں الگ سے آ جاتا، اگر ہوتا تو آیا نہیں. اب ہم کیسے پڑھیں؟ وہ علامہ نسیم عباس رضوی وہ فرماتے تھے نماز پڑھتے ہو تو یہ کہتے ہو السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علینا، مجھ پر بھی سلام، مجھ پر بھی سلام. جسے بیوی وقت پہ روٹی نہیں دیتی وہ تو اپنے اوپر تشہد میں سلام پڑھ رہا ہے، اور جو رب الارباب ہے اس کے نام آنے سے نماز باطل کیسے ہو جاتی؟ توجہ ہے؟ تو کیا کہا؟ مومن وہ ہے جو اپنی نماز کو گواہیوں پہ قائم کرتا ہے، گواہیوں پہ قائم کرتا ہے. چلیں اس کی آپ مثال سن لیجئے ایک جملہ مصائب کا. میں نے شاہ صاحب کا نام لیا، یہ آئے ہیں، آنے کے بعد بیٹھ کے انہوں نے کہا چائے پیجئے. انہوں نے کہا چائے میں نہیں پیتا. کہ نہیں ضرور پیجئے. انہوں نے کہا اچھا آپ کہتے ہیں تو میں پی لیتا ہوں. 3 کپوں میں انہیں چائے ڈالی، تھرماس سے 3 کپوں میں چائے ڈالی. 2 انہوں نے لے لیے، ایک انہیں دے دیا. جب انہیں دیا تو کہنے لگے کہ یہ چائے میں نہیں پیتا، چائے کڑوی ہے. مثال دے رہا ہوں. چائے، انہوں نے کہا شاہ صاحب یہ کیسے ہو گیا؟ چائے میٹھی ہے. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں پیتا، یہ کڑوی ہے، رکھ دی. انہوں نے کہا کیسے کڑوی ہے؟ مثال دے رہا ہوں. انہوں نے کہا یہ میٹھی ہے. کہا کیسے میٹھی ہے؟ میں کہتا ہوں کڑوی. انہوں نے کہا شاہ صاحب کڑوی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کا ظرف ایک ہے، جس تھرماس سے ڈالی ہے وہ ایک ہے. 2 میٹھے ہوں اور ایک کڑوی ہو، یہ ہو نہیں سکتا. تو آپ پتہ چلا اطیع اللہ اطیع الرسول اشہد ان لا الہ الا اللہ میٹھا، اشہد ان محمد رسول اللہ میٹھا، اور علی ولی اللہ ساتھ ہی ہے. کڑوا کیسے ہو گیا؟ اگر لوگوں نے علی ولی اللہ کو مان لیا ہوتا تو علی کی بیٹیاں کربلا کے جنگلوں میں نہ رلتی. بس آپ نے ہائی کی، آواز گریہ بلند کیا. سرکار امام زمانہ فرماتے ہیں جب تمہارے رخسار آنسوؤں سے تر ہو جائیں تو میری آمد کی دعا کیا کرو. تم روتے ہو، بوجھ دل کا ہلکا کرتے ہو. مولا فرماتے ہیں میں کتنے 100 سال سے ایک ننھی سی قبر سے صدا سنتا ہوں، اکبر جہاں تم نے قدموں کے نشان دیے تھے نا، صغرا آج بھی وہی انتظار کر رہی. میں سزادارو آپ نے ہائے کی، آواز گریہ بلند ہوا. کوئی روئے نہ روئے، جس نے چکیاں پیس کے پالا تھا وہ تو ہر مجلس میں جاتی ہے نا، جا کے اپنے بیٹے کو روتی ہیں. بس عزادارو یہ 2 جملے سنے جو مجلسیں کراتے ہو. میاں بیوی بیٹھ کے، بیوی کہنے لگی تبرک کے لیے پیسے نہیں ہیں، مجلس کیسے ہوگی؟
शौहर ने कहा ये 2 बेटे हैं बेच आता, इनको बेचकर हुसैन का लंगर ले आऊँगा। अज़ादारान हुसैन बेटों को फ़रोख्त किया। 10 मजलसें हुई। 10वीं मजलस पे उसकी ज़ौजा चुप नहीं कर रही थी, तो शौहर ने कहा क्या तुम्हें बेटों की परेशानी है तो फिर बेचने ही नहीं थे? कहती नहीं, खुदा की कसम बच्चों की परेशानी नहीं, रोती इसलिए हूँ कि 2 अज़ादार कम हो गए हैं, जो हमारे साथ बैठ के रोते थे वो कम हो गए। बस अज़ादारों, इतना कहना था कि एक दस्तक हुई और एक हस्ती आई नकाब पोश, दोनों बच्चों के लिए हुए हवाले करके फरमाते हैं मैं सैयद सज्जाद हूँ, ये तुम्हारे बेटे तुम्हें मुबारक हो। मैं कहता हूँ जो लोगों की औलाद का इतना ख्याल करते हैं, उसकी 4 साला बहन को शिमर तमाचा भी मारता था और ये भी कहता था कहाँ है तेरा अब्बा। मोमिनीन तशरीफ़ रखो।